جب بنی اسرائیل کی ان زیادتیوں پھر اللہ کا جو عذاب ان پر نازل ہوا، شکلیں بھی مسخ ہو گئی، بھالو بندر بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میں نے اگلوں پچھلوں کے لیے اس واقعے کو بطور عبرت کے بیان کیا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بے حد و حساب حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں بے حد و حساب درود و سلام ہوں آمنہ کے لال در یتیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل یہودیوں کی بدعنوانیوں کا، نافرمانیوں کا ذکر کیا، جیسا کہ آپ درس قرآن کے ذریعے سنتے چلے آ رہے ہو۔ یوم السبت کہتے ہیں ہفتے کو، دن کو، یوم السبت ہفتے کا دن۔ یہ بڑا معتبر دن تھا یہودیوں کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس یوم کو مقدس بنایا ہوا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ یوم السبت ہفتہ کے دن تم یہ شکار وغیرہ نہ کیا کرو مچھلی کا، لیکن وہ پانی سے ایک کھالا بنا کر مچھلیاں یوم السبت ہفتے کے دن جمع کر لیا کرتے تھے، پھر دوسرے دن نکال کے لے جاتے۔ ان کی یہ حرکت اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزری اور اللہ نے ان کو بندر ذلیل بنا دیا، وہ بندر بن گئے، شکلیں ان کی مسخ ہو گئیں۔ یہ الطاف محمد ہے کہ بدلہ نہیں لیتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے کہ ہم ہر عذاب سے بچے ہوئے ہیں، اور غلطی بھی کرتے ہیں، غسل کر لیں ہمارے چہرے پاک و صاف پھر نورانی ہو جاتے ہیں۔ یہ سونے محبوب رحمت للعالمین کا صدقہ ہے۔ لیکن انہوں نے نافرمانی کی تو ان کی شکلیں مسخ ہو گئیں، وہ بھولو بندر بن گئے۔ تو اللہ نے ان کی زیادتیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور البتہ تحقیق علم ہے تمہیں ان لوگوں کا جنہوں نے زیادتی کی، وہ بھی تم میں سے تھے، فی السبت ہفتے کے دن، یعنی جب ان کو شکار سے روکا گیا تھا تو ہیرا پھیری کرنے لگے، ہفتے کو کھالا بنا کر مچھلیاں وہاں جمع کرتے، پھر اس دن رک جاتے، پھر دوسرے دن نکال کر چلے جاتے، چکر بازیاں کی ہوئی تھی۔ لیکن اللہ نے ان کی کا سخت ایکشن لیا، ان کی شکلیں بھی مسخ ہو گئی۔ چنانچہ ارشاد ہوا، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اے یہودیو تم جانتے ہو، اسرائیلیوں ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی، فی السبت ہفتے کے دن، فَقُلْنَا لَهُمْ، پس میں نے فرمایا واسطے ان کے لیے، کونوا قِرَدَةً خَاسِئِینَ، ہو جاؤ بندر ذلیل، یعنی وہ بندر ذلیل بن گئے، ان کی شکلیں مسخ ہو گئیں، وہ ذلیل
بندر بن گئے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پس بنا دیا میں نے نکال لے اس قصے کو لما بینا درمیان یدیا اگلوں کے وما خلفہ اور پچھلوں کے، یعنی عبرت کے طور پر میں نے اس واقعے کو بیان کیا، اگلوں پچھلوں کے لیے، اولین و آخرین کے لیے، روح کائنات کے لوگوں کے لیے۔ اس عبرتناک واقعے کو میں نے بیان کیا جو حشر ان کا ہوا۔ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور میں نے واعظ بنا دیا، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور میں نے نصیحت و واعظ بنا دیا پرہیزگاروں کے لیے، کہ پرہیزگار جب بنی اسرائیل کی ان زیادتیوں، پھر اللہ کا جو عذاب ان پر نازل ہوا، شکلیں بھی مسخ ہو گئی، بھالو بندر بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میں نے اگلوں پچھلوں کے لیے اس واقعے کو بطور عبرت کے بیان کیا۔ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور جو پرہیزگار ہیں وہ اس واقعے سے نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، کملی والا محبوب اللہ کے آخری نبی ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم آیات قرآنی، احکام ربانی اور پیارے محبوب کی سنت طیبہ کو اپناتے جائیں، اللہ اور رسول کے فرما بردار بن جائیں۔ اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، اور متقی خوب نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور البتہ تحقیق اے اسرائیلیو تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن، فَقُلْنَا لَهُمْ، پس میں نے فرمایا تھا واسطے ان کے، کونوا قِرَدَۃً خَاسِئِینَ، ہو جاؤ بندر ذلیل، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پس اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اس قصے کو، یعنی عبرت درمیان اگلوں کے اور پچھلوں کے، یعنی روح کائنات کے لوگوں کے لیے اللہ نے اس واقعہ کو بطور عبرت کے بیان کیا۔ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ہے واسطے پرہیزگاروں کے، اور پرہیزگار واقعاتاً احتیاط سے کام لیتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ تو فرمایا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، میں نے نصیحت بنا دیا اس قصہ کو واسطے پرہیزگاروں کے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے نافرمانیوں کے واقعات کو پڑھ کر ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرنی چاہیے، اور قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں نیک توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔